الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو جو حاضرین کرام ہیں بالخصوص جن کے توسط سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا، ان تمام حضرات کا بھی شکریہ، کیونکہ چند اچھی باتیں کرنے کا انہوں نے موقع فراہم کیا۔ آپ میں سے اکثر بزرگ اور شخصیات ہیں، اور بزرگ اور شخصیات کے حوالے سے یوں سمجھیے کہ ہمارے اسلاف کا اگر رد عمل دیکھیں تو جو بزرگ ہیں یا بڑی عمر کے ہیں، ان کے لیے صرف عمر ہی کی وجہ سے بے شمار برکتیں اور فضیلتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا اور اچھی باتیں کرنا، اللہ رسول کا تذکرہ کرنا اور بانی محفل کا یہ اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ محترم سامعین کرام، آپ اگر میری طرف متوجہ رہیں گے اور میری باتوں کا آپ اچھے انداز میں سمجھنے کے بعد جواب دیں گے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صورت میں، تو چونکہ میرا تعلق بیسیکلی پنجاب سے ہے، اور پنجاب والے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی آواز انداز وہ سامعین پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسا رسپانس آئے گا ویسے ہی باتیں، ویسا ہی انداز آپ کو انشاءاللہ نظر بھی آئے گا۔ اللہ رب العزت نے جو دین اور دنیا میں کامیابی کے حوالے سے قرآن پاک میں ایک معیار مقرر فرمایا، اور آج کے دور میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ اب قرآنی معیار تھوڑا سا آپ سمجھیے کہ قرآن پاک نے دینی اور دنیاوی کامیابی کا معیار بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعصر، کہ اے محبوب تیرے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ کائنات کے سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو اچھے مسلمان بھی ہیں اور ان کے کام بھی اچھے ہیں۔ تو کامیابی کا جو معیار ہے وہ دو چیزیں ہیں، اور اسی کے بعد ان کا وصف بھی بیان ہوا، وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اب یہ جو دو معیار ہیں کہ مسلمان بھی ہو اور کام بھی اچھے سے، اب اس کو تھوڑا سا سمجھیے کہ قرآن پاک کی سب سے بہترین جو تفسیر ہے وہ قرآن خود ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ الذین آمنوا، کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں۔ تو ایمان کون رکھتا ہے؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ پہ کون ایمان رکھتا ہے؟ تو فرمایا اللہ پہ وہ بندہ ایمان رکھتا ہے جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ درود پاک بلند آواز سے۔
اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو ایمان کا جو معیار قرآن نے ایک مقام پر بیان کیا وہ اللہ کی محبت کو بیان کیا۔ اب ہم میں سے ہر ایک سے پوچھیں تو سارے ہی مسلمان بالیقین یہ کہیں گے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کو کیا بیان کیا؟ پھر ایک اور مقام پہ بیان فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے محبوب اپنی امت میں اعلان کر دو کہ اگر یہ سارے یہ دعویٰ کریں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان سب کو بیان کر دو کہ مجھ سے محبت صرف وہی کرے گا جو میرے محبوب سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایمان کا معیار اللہ کی محبت ہے، پھر اللہ کی محبت کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اچھا، حضور کی محبت، اس کے حوالے سے بخاری مسلم کی روایت کہ ایک بار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں موجود تھے، تو بڑے محبت کے انداز میں کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری ذات کے، کیونکہ ہر بندہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ تو یا رسول اللہ، میری ذات کے علاوہ پوری کائنات میں آپ کی ذات میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا، کامل ایمان والا تو وہ ہے جو کائنات میں خود سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لمحے غور کیا اور اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ، اس پوری کائنات میں مجھ سمیت آپ کی ذات میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، ہاں اب تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطیب کو تھکانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سبحان اللہ نہ کہیں، تو اس لیے بابا سے بلند ذکر اللہ کے لیے سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو معیار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، وہ ہمارے اپنی ذات اور کردار میں نظر آئے گی۔ اچھا، کیسے نظر آئے گی؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز وہ ہے ہمارے عقیدے اور نظریے کا درست ہونا۔ کس چیز کا درست ہونا؟ کس چیز کا درست ہونا؟ عقیدے اور نظریے کا۔ ہمارے عقیدے اور نظریے کا، یعنی اگر ہمارا عقیدہ درست ہے تو یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک نشانی ہم نے پوری کر دی۔ اچھا، عقیدہ کیسا درست ہونا چاہیے؟ اس کے حوالے سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے بعد آپ کے پیروکار اور ہمارے اسلاف نے اس پر کتنی توجہ فرمائی۔ اس کو تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں، سات ستہ کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ جیسے انتقال ہوا، دن کے وقت انتقال ہوا، کچھ ہی دیر بعد سورج کو گرہن لگ گیا اور سورج آسمان دنیا سے سائڈ پہ ہو گیا، اب ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ تو بعض صحابہ کرام نے آپس میں گفتگو میں یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا انتقال ہوا ہے تو اس لیے سورج کو گرہن لگ گیا۔ تو جب یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے سب کو جمع فرمایا اور اس کے بعد سورج گرہن کی نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد آپ نے ایک طویل خطبہ دیا جس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، کیونکہ سورج کا گرہن لگنا کسی کی موت یا زندگی سے تعلق نہیں رکھتا، سورج کو گرہن تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور یہ یوں ہی سلسلہ جب چلا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بعض لوگوں نے، چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئی،
اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری اس حوالے سے انتہائی معروف ہے کہ آپ کو حضرت فاروق اعظم نے سپہ سالار بنا کے جنگوں کے لیے روانہ فرمایا، اور اس وقت یہ علامت بن گئی کہ جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید ہوں گے وہ جنگ مسلمان جیتیں گے۔ تو بعض صحابہ کرام نے آپس میں گفتگو شروع کر دی کہ یہ جو صحابہ کرام جنگ لڑتے ہیں اور جنگ جیت جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ میں حضرت خالد بن ولید ہوتے ہیں۔ جنگ میں کون ہوتا ہے؟ خالد بن ولید۔ جب یہ بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو آپ نے اپنے نمائندے کو ایک خط لکھ کر روانہ فرمایا، اور وہ خط حضرت خالد بن ولید کے لیے تھا۔ جب وہ خط حضرت خالد بن ولید تک پہنچا تو اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے خالد بن ولید، جب تمہیں یہ خط پہنچے تو اس کے بعد تم اس فوج کے سپہ سالار نہیں ہو، اس فوج کے تم آرمی چیف نہیں ہو، کیونکہ ہمارے بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہاں جنگ میں اس لیے فتح ہوتی ہے کہ خالد بن ولید ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کی قسم جنگ اس لیے فتح ہوتی ہے کہ اللہ کا دین سچ ہے، محمد رسول اللہ کی تعلیمات سچ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جیسے ہی یہ خط پہنچا تو حضرت خالد بن ولید نے وہ خط پڑھا تو کسی نے پوچھا اے خالد بن ولید تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیونکہ آرمی چیف تھے، ڈائریکٹ عام فوجی بن گئے۔ ہمارے ہاں تو کسی کو میرے خیال میں اسٹیج پہ نہیں بٹھا ناراض ہو جاتا ہے۔ تو جب حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا تو اس کے بعد فرمایا کہ میں اس لیے جنگیں لڑتا تھا کہ میں اللہ کی رضا حاصل کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جنگیں لڑتا تھا، چاہے میں آرمی چیف بن کے لڑوں، چاہے میں ایک عام فوجی بن کے لڑوں۔ حضرت فاروق اعظم نے جس کو سپہ سالاری کا فرمایا، آج کے بعد وہ سپہ سالار ہے اور میں عام فوجی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ بیسیکلی کیا چیز ہے کہ ہمارے اسلاف نے ہمارے عقیدوں کے تحفظ کے لیے یہ سب کچھ کیا، ورنہ سورج گرہن کا واقعہ ہوا اور کسی کی توجہ نہ دلائی جاتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ عقیدے پر توجہ دلائی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آیا، اپنے عقیدے کے لیے خاص اہتمام فرمایا۔ پھر یہ اسی طرح دور چلا، حضرت امام احمد بن حنبل کے دور میں کچھ مسائل اٹھے عقیدے کے حوالے سے، آپ کے جہاد اس حوالے سے مشہور ہیں۔ پھر اس کے بعد مجدد الف ثانی کے، اور اسی میں ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں واقعہ ہوا کہ ایک دھوکے شاہ کے نام سے ایک بابا جی ہوا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے دور میں، اور انہیں دھوکے شاہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بیٹھے ہوئے اچانک غائب ہو جاتے تھے، پھر اچانک کہیں پہ نمودار ہو جایا کرتے تھے، اور سب کا یہ گمان تھا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو اس دھوکے شاہ سے کسی نے کہا کہ امام احمد رضا خان نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت اور حکومت جس طرح ہمیں یہاں زمین میں نظر آتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی سلطنت آسمانوں پہ بھی رکھی ہے، کہ جس طرح آپ زمین کے بادشاہ ہیں اسی طرح آسمانوں کے بھی بادشاہ آپ ہیں، کہ جس طرح آپ کی حکومت دنیا میں چلتی ہے اسی طرح آسمانوں پہ بھی چلتی ہے۔ تو جب دھوکے شاہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا، آپ اپنے دارالفتاح کے اندر تشریف فرما تھے، تو آ کے کہنے لگا امام احمد رضا، میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے اعلان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہ زمین و آسمان میں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ اعلان میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، قرآن و حدیث میں اس پر بے شمار دلائل ہیں جس کی بنیاد پر میں نے یہ عقیدہ بیان کیا۔ تو دھوکے شاہ نے کہا کہ مجھے پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت نظر آ رہی ہے، لیکن جب میں آسمانوں کی طرف دیکھتا ہوں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت نظر نہیں آ رہی، اس لیے تمہارا عقیدہ اور نظریہ درست نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تمہیں نظر آئے یا نظر نہ آئے، جب میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، مصطفیٰ اپنی حدیث میں بیان کر گئے کہ دنیا اور آسمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے، تو پھر آپ کو نظر آئے یا نہ آئے حضور کی حکومت ہے۔
دھوکے شاہ کو جلال آیا اور وہ اپنی جو لاٹھی تھی اس کے پاس وہ زمین پر زور سے مارتا ہوا واپس چلا گیا۔ اتنے میں کسی نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت کے گھر پہ آپ کے چھوٹے شہزادے مصطفیٰ رضا خان، جن کو علماء نے شبیہ غوث اعظم کہا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا نوازا تھا، کہتے ہیں کہ 1.25 کروڑ سے زیادہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ آج ہمارے ہاں تو سوشل نیٹ ورکس پہ اتنے فالوور مل جائیں تو ایسا لگتا ہے کائنات کا کوئی سب سے بڑا آدمی اور رئیس اعظم یہی، ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے علماء مشائخ ملا کر 1.25 کروڑ سے زیادہ۔ آپ اس وقت بچپن میں تھے، آپ چھت پہ کھیل رہے تھے، اچانک چھت سے گرے، فرش پہ آئے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو گھر والوں کو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت کے پاس دھوکے شاہ آئے تھے، تو وہ گھبرا گئے کہ شاید دھوکے شاہ ناراض ہو کے گئے تو اس لیے چھت سے بچہ گرے۔ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا کہ وہ چونکہ فلاں نے جادو کیا ہے، فلاں کی نظر پڑی ہے تو سب کچھ ہو گیا۔ نظریں بد ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت پاکستان میں ایک بھی جادوگر نہیں ہے۔ چند دن پہلے کی ریسرچ کے مطابق پاکستان اور انڈیا میں کم از کم جادوگر نہیں ہے، اور 100 چیزیں ہو سکتی ہیں، جادوگر نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہر دوسرا بندہ جب بیمار ہو تو اللہ رحم کرے، لیکن ہمارے ہاں ذہنوں میں ایسی باتیں ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سے کسی نے، گھر والوں نے پیغام بھجوایا کہ گھر آ جائیں۔ جب گھر گئے تو بچہ بے ہوش، اور بچہ بھی ایسا کہ جب پیدا ہونے لگے تو خود آل رسول جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہیں وہ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا دے گا اور اس کا نام مصطفیٰ رضا خان رکھنا۔ تو اب پیر و مرشد کی بشارت سے ملنے والا شہزادہ بے ہوش ہو گیا۔ تو اب اعلیٰ حضرت جیسے ہی گھر پہنچے تو گھر والوں نے تھوڑا سا غصہ کیا کہ آپ نے کیوں ان کو ناراض کیا ہے، شاید اس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا جملہ ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تو ایک مصطفیٰ رضا خان ہے، میرے کروڑوں بیٹے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے قربان۔ تو اعلیٰ حضرت واپس اپنے دارالفتہ آ گئے۔ اتنی دیر میں گھر سے پتہ چلا کہ شہزادے کو ہوش آ گیا اور اللہ کا شکر ہے بالکل بخیر و عافیت موجود ہے۔ اتنے میں دھوکے شاہ بابا واپس آئے، کہنے لگا احمد رضا پہلے میری نظروں کا قصور تھا کہ جب میں نظر اٹھاتا تھا مجھے صرف دنیا میں حضور کی سلطنت نظر آتی تھی، تمہارا یہ کمال ہو گیا کہ میں اب آسمانوں کی طرف دیکھتا ہوں تو سلطنت مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی عقائد کا تحفظ ہے، اور یہ ایمان اور عقیدے کا تحفظ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے اگر ہم اپنی دنیا اور آخرت بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے آج کل ہمارے دور میں بھی مختلف عقیدے مختلف انداز میں پلائے جا رہے ہیں یا تھوپے جا رہے ہیں، یا ہمیں اسلاف سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کی عقیدوں کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ دوسری چیز ہے اعمال کا صحیح ہونا، کہ اگر دین اور دنیا کی کامیابی چاہیے تو عقیدے کی سلامتی کے ساتھ دوسری چیز ہے اعمال کا درست ہونا۔ اعمال تو ویسے بہت سارے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جس عمل کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور جس میں ابھی چند سالوں میں اتنی تنزلی آئی ہے اور اتنی تباہ کاریاں اس کی ہوئی ہے، اور وہ ہے ہماری آپس میں رشتہ داریاں۔ ہمارے ہاں ابھی چند سالوں میں اگر آپ دیکھیں، اگر آپ 30 سے 40 سال پہلے جائیں اور جو ہمارے 40 سال سے اوپر کے بزرگ ہیں ان سے آپ سنیں کہ وہ بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، ماں باپ کے ساتھ ان کا تعلق کیسے تھا، ان کے اپنے ماں باپ کیسے رہتے تھے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو 20-30 سالوں میں ہمارے معاشرے میں جو کلچر نیا ڈیولپ ہوا ہے، خود غرضی کا اور احساس کا جو فقدان ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے، یہ کم از کم 30-40 سال یا تو بالکل نہیں تھا یا بہت کم تھا۔ اگر ہم غور کریں
کہ ہمارے رشتوں کے حوالے سے ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، یہ جو آپس کی ناراضگیاں ہیں یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور اسلاف کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں، سب سے پہلی چیز مثال کے طور پہ ایک رشتہ ہے جو سب سے زیادہ نازک سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ یعنی سب سے زیادہ نازک بھی یہی ہے، اور سب سے زیادہ انہی رشتے میں جو احساس ہے اس کی کمی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن پاک نے بڑا پیارا فارمولہ بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں، بیویاں شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیویوں کا لباس ہے۔ یعنی قرآن پاک نے اس مقدس رشتے کو اس انداز میں بیان کیا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، اور لباس چاہے مہنگا ہو یا سستا ہو، کم از کم وہ 2 سے 3 فائدے لازمی دیتا ہے، چاہے سستا ہو چاہے مہنگا ہو۔ سب سے پہلا فائدہ کہ گرمی اور سردی میں آپ کی حفاظت کرتا ہے، کہ اگر آگ کی، دھوپ کی تپش تیز ہو تو لباس آپ کو اس سے محفوظ کرتا ہے، اور اگر سردی بہت زیادہ ہو تو آپ کو لباس سردی سے بچاتا ہے۔ اسی طرح قرآن نے بھی یہ بیان کیا کہ شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے حالات زمانہ کی سردی اور گرمی سے محافظ ہے۔ اور دوسرا فائدہ لباس کا کہ ہمارا لباس ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، کہ ہمارے جسم کے اندر کوئی عیب ہو تو لباس اس عیب کو چھپاتا ہے۔ اسی طرح قرآن نے یہ بیان کیا کہ میاں بیوی کے عیبوں کو چھپائے، بیوی میاں کے عیبوں کو چھپائے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک ہمارے یہاں یہ عجیب و غریب یہ بھی کنسپٹ ہے کہ میاں بیوی کے جو اکثر جھگڑے، وہ ایک ریسرچ کے مطابق اس میں نہ تو میاں کا قصور ہے نہ بیوی کا قصور ہے، وہ جھگڑے ہوتے ہیں تیسرے بندے کی وجہ سے، اور تیسرا بندہ چاہے ماں باپ ہو، بہن بھائی ہو، چاہے وہ شوہر کے ہوں چاہے بیوی کے۔ اور اسی وجہ سے آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ لعنتی ہے جو میاں بیوی کو آپس میں لڑانے پہ اکسائے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ حصہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے احساسات کی قدر کریں اور ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر اپنے دوستوں میں بیٹھے اور بیوی کے گلے شکوے بیان کرے، اور بیوی میکے جائے اور اپنے شوہر کے گلے شکوے بیان کرے۔ یہ گھر کو توڑنے والی باتیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو گھر کو توڑنے کے لیے میاں یا بیوی کو اکسائے وہ لعنتی۔ اور اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 یا 11 بیویاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان سے تعلق رہا ہے، جو آپ کا ان سے رشتہ رہا ہے، یہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ اور اگر ہم اس طرح کے معاملات میں ہوں تو ضرور سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے، ان کے اصالِ ثواب کے لیے باقاعدہ جانور ذبح کرتے تھے، اور اس کا گوشت سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کرتے تھے، اور اس لیے تقسیم کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اور کوئی اس کا رشتہ دار اس سے صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے تو اس کے دوست احباب سے صلہ رحمی کرے، اس سے اس کے فوت شدہ کو خوشی ہوگی۔
تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج سے محبت ہے. اور اسی میں ہمارا دوسرا جو رشتہ ہے وہ ہے بہن بھائیوں کا. میاں بیوی کے بعد دوسرا رشتہ ہے بہن بھائیوں. بہن بھائیوں کے رشتے میں بھی اب وقتاً فوقتاً تھوڑی دوریاں زیادہ بڑھ رہی ہیں. پہلے کیا تھا کہ بہن اگر بڑی ہے اور بھائی چھوٹا ہے تو ہر معاملے میں بھائی بہن سے مشورہ کرتا تھا اور بہن بھی دیانتداری سے اسے اچھے اور برے کا کہتے ہیں. اب اس کا تھوڑا سا یا بہت زیادہ تبدیلی اس میں آئی کہ اب بہن بھائی کی ملاقات ہی تقریباً ناممکن ہو، اور اگر ہوتی ہے تو اس طرح کے بہن بھائی کم ہیں. بہن بھائی کے رشتے کو اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے زمرے میں دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی تو عزت کا فرمایا ہی فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بھائی کو والد کا درجہ دے دیا اور بڑی بہن کو والدہ کا درجہ دیا. اور ہمارے ہاں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے کہ ہمارے یہاں اس رشتے کا تو شاید تقدس سمجھا ہی نہیں جاتا کہ بہن سے ملنا، بلکہ بعض اوقات تو ہمارے ہی معاشرے میں اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ شاید وہ بہن سے ملے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا. اور بسا اوقات بعض بہنیں اپنی نادانی یا کسی بھی اور وجہ سے بھائی کا گھر توڑنے کی کوشش ہوتی ہے یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کی بیوی سے ناراضگی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ دونوں کے لیے تعلیم ہے کہ بھائی اپنی بہن کے حقوق تمام ادا کرے اور بہن بھی اپنی بھابھی کی عزت اور قدر کرے، کیونکہ اب وہ کوئی غیر نہیں، آپ کے بھائی کی بیوی ہے. اور اس رشتے کے بعد سب سے اہمیت کا حامل جو رشتہ ہے وہ والدین کا ہے. اور سب سے زیادہ جو کوتاہی ہے وہ والدین کے حوالے سے، اس لیے کہ بہنوں کی شادی ہو گئی، انہوں نے اپنے گھر بسا لیے، بھائیوں کی شادی انہوں نے اپنے گھر بسا لیے، اور ماں باپ نے ساری زندگی اس لیے کمایا اور اس لیے جمع کیا اور اس لیے جوڑا کہ انہی کے گھر آباد ہو جائے. جو سب کچھ ادھر لگا دیا، اب یہ بیچارے پریشان ہوئے اگر اولاد نے ان کا خیال نہ رکھا. تو ماں باپ کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت زیادہ کوتاہی ہے، جبکہ قرآن پاک اور احادیث کا مطالعہ کریں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ، ان کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت اور وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی ہو گیا. بچپن میں انتقال ہو گیا، 3 سال کی عمر میں. سیرت مصطفیٰ میں عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا آپ کو مطالعہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے زیادہ روئے وہ سیدہ آمنہ کی قبر پہ بیٹھ کے روئے. اتنی والدہ سے محبت، اور صرف سگی والدہ سے نہیں، شریعت کا مزاج ہی بہت الگ ہے. ماں باپ کی عزت، قدر، منزلت یہ تو پہچاننا ہی ضروری ہے. بڑا بھائی والد کے درجے میں، چچا والد کے درجے میں. اگر کسی کا بیٹا نہیں پڑھ سکتا اور آپ کا بھتیجا اچھا پڑھتا ہے تو اس پہ انویسٹ کرنے کے بجائے اس پہ کریں، کیونکہ شریعت میں یہ بھی آپ کا بیٹا ہے. اور بیٹے کو یہ تعلیم ہے کہ جو عزت والد کی ہے وہی بڑے بھائی اور چچا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگی والدہ کے علاوہ آپ کی ایک والدہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بار آپ کی شادی کے بعد آپ کے پاس تشریف لائی تو آپ نے ان کے لیے چادر بچھائی اور یہ وہاں تشریف فرما ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں جان کوئی حاجت ہے؟ سیدہ سعدیہ عرض کرنے لگی، حضور ہمارے ہاں تنگ دستی ہے اور کھانے کے لیے پریشانی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
सैकड़ों दिरहम और कई बकरियां तोहफे में दी। और कब दी? शादी के बाद दी। हमारे यहाँ तो शादी के बाद समझते हैं कि अपना और अपने बच्चों का घर बनाना है, और ये भूल जाते हैं कि जिन्होंने हमारा घर बनाया वो इससे ज्यादा हकदार है। और सिर्फ इतना नहीं कि सैयदा हलीमा सादिया आई, बल्कि सैयदा हलीमा सादिया की बहन जो वालदा नहीं है, खाला है, और शरीयत ने खाला को भी वालदा करार दिया। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि तुम्हारी माँ की बहन तुम्हारी माँ है। सैयदा सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त एक गज़वे से फारिग हुए थे। तो जब वो आपके पास आई तो लोगों ने बताया, हुजूर ये आपकी वालदा सैयदा सादिया की बहन सैयदा सलमा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर इस्तकबाल किया, चादर बिछाई और फरमाया, माँ तशरीफ लाइए, ये आपका बेटा ही है। और उन्हें चादर पे बिठाया और पूरा प्रोटोकॉल दिया। और साथ जब वो वापस जाने लगी तो उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने माल और जायदाद दी, एक अंदाजे के मुताबिक वो 1,58,00,000 से ज्यादा की। दुरूद पाक पढ़ें। सगे रिश्तों से बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुताल्लिका रिश्तों को भी कदर अता फरमाई। कैसे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही वालदा सैयदा हलीमा सादिया, इन्हीं की बेटी हजरत शैमा, जिनका नाम हुज़ाफा है लेकिन मशहूर शैमा लक़ब से ही है। एक बार जंग हुई कबीला हवाज़न से। उस जंग में सहाबा कराम ने कई महीने वो जंग लड़ी, और जंग के बाद जब सहाबा कराम ने कैदियों को जमा किया तो उन कैदियों में आपकी बहन हजरत शैमा भी थी, जिनका मशहूर नाम सीमा हमारे यहाँ बोलते हैं, लेकिन असल नाम शैमा है। तो जब शैमा को पता चला कि इस लश्कर का सिपह सलार मेरा भाई ही है, ये वही भाई है जिसे मैं बचपन में लोरियां दिया करती थी, तो हजरत शैमा ने सहाबा कराम से कहा कि मुझे आपके सिपह सलार से मिलना है। तो हजरत शैमा को सहाबा कराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए खातून तुम कौन हो? तो उसने बताया, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बहन ही हूँ जो बचपन में आपको लोरियां दिया करती थी। तो हुजूर ने फरमाया, इसकी क्या निशानी है कि तुम मेरी बहन हो? तो उन्होंने वो लोरियां और चंद बातें याद दिलाई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तुम मेरी बहन हो और आज अपने भाई के पास चलकर आई हो, मांगो क्या हाजत है। हजरत शैमा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह 4,000 से ज्यादा लोग हमारे वो कैद में हैं, मैं चाहती हूँ आप सबको रिहा कर दें और जो कुछ उनका सामान था वो भी उन्हें वापस दे दें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बहन आज तो अपने भाई के पास चल कर आई है, जो तुमने मांगा तुम्हें मिल गया। और जब हजरत शैमा वापस गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और फरमाया, मैं हर अहम काम में तुमसे मशवरा करता था और कुरान ने भी इसका हुक्म दिया था, लेकिन आज मैंने तुम्हारे बगैर फैसला किया क्योंकि आज मेरे घर पे मेरी बहन चल के आई थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है वो यहाँ तक है। और फिर हमारे यहाँ वालिदैन के हवाले से सुस्ती और गफलत की जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जो सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ देगी, जो चीज क़यामत के दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा बाइस अज़ियत होगी, वो उन नाफरमान औलाद की होगी जिन्हें जहन्नम में अजाब दिया जा रहा होगा। उनकी चीखों की पुकार जब मैं जन्नत में सुनूंगा मुझे सबसे ज्यादा अज़ियत होगी। और कैसी होगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे और उनमें बाज़ मुसलमान
مختلف نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے معاذ اللہ جب جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین تو بول رہے ہیں۔ آمین آمین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، چند لمحے بعد مجھے کچھ لوگوں کی آواز سنائی دے گی جو رونے اور چیخوں پکار کی آواز ہوگی، اور وہ آواز سن کر میں بے چین ہو جاؤں گا اور میں پوچھوں گا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کے نافرمان تھے، ماں باپ کو حاجت تھی ان کی، لیکن یہ اپنے ماں باپ کی ضروریات پوری نہیں کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا کہ یا اللہ انہیں معاف فرما۔ رب تعالیٰ میری توجہ ان سے ہٹا دے گا، پھر دوبارہ میں جنت کے معاملات میں ہوں گا، دوبارہ میرے کانوں میں آواز آئے گی، میں دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جھکوں گا، رب تعالیٰ میرے ذہن کو وہاں سے ہٹا دے گا، تیسری بار ایسا ہوگا، لیکن جب میں چوتھی بار جھکوں گا رب تعالیٰ فرمائے گا محبوب جس کا تو نے کہا میں نے جنت میں بھیجا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ماں باپ کے نافرمان تھے، ان کے لیے میرا ایک ہی حکم ہے اگر ان کے ماں باپ راضی ہوں تو یہ جنت میں جائیں گے ورنہ جہنم میں چلیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد میں جو جہنم پہ فرشتہ مقرر ہوگا اس کے پاس جاؤں گا، اور اس کے بعد میں ان لوگوں کو جب دیکھوں گا تو میرے دل میں اور رحم پیدا ہوگا، میں اللہ سے عرض کروں گا یا اللہ میں چاہتا ہوں یہ آزاد ہو جائیں، تو مجھے اس کی کوئی راستہ اور سبیل عطا فرما۔ رب تعالیٰ فرمائے کہ اس کے ماں باپ اگر اجازت دیں گے تو یہ آزاد ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والدین کے پاس تشریف لے جائیں گے، والدین سے جب کہیں گے کہ تمہاری اولاد کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ تمہارے نافرمان تھے، تو ایک ماں کھڑی ہوگی عرض کرے گی یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا تھا اور اسے عذاب ہو رہا ہے، اسے ہونے دے عذاب، کیونکہ سخت سردیاں تھی، مجھے کپڑے کی حاجت تھی، اس نے اپنی بیوی کو بھی سوٹ دلایا، اپنے بچوں کو بھی دلایا، اور میں سردی کی وجہ سے مر گئی، لیکن اس نے مجھے ایک سوٹ تک نہیں لے کے دیا۔ ایک والد کھڑا ہوگا عرض کرے گا یا رسول اللہ یہ وہ اولاد تھی، یہ میری سگی اولاد تھی، لیکن مجھے حاجت تھی، جب میں اس سے مانگتا تھا تو یہ میری بے عزتی کرتا تھا اور میری توہین کرتا تھا، آج اسے جلنے دیں۔ پھر تیسرا ماں باپ اٹھیں گے عرض کریں گے یا رسول اللہ انہیں جلنے دے عذاب میں، دنیا میں انہوں نے ہماری پرواہ نہیں کی، آج ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، عرض کریں گے مولا میں چاہتا ہوں کہ وہ عذاب جو اولاد کو ہو رہا ہے وہ ان کے ماں باپ دیکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضور کی دعا قبول فرمائے گا، وہ جب عذاب ماں باپ دیکھیں گے تو ماں باپ چیخ پڑیں گے کہ بھلے جتنے یہ لوگ ظالم تھے دنیا میں ہیں تو ہماری اولاد۔ پھر سارے ماں باپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ یا رسول اللہ ہم نے انہیں سارے حقوق معاف کیے، ہم ان کی ساری غلطیاں معاف کرتے ہیں، آپ اللہ کے حضور ان کی سفارش کریں، اللہ انہیں معاف کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی معافی کی عرض اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں ان کے عذاب کی وجہ ان کے ماں باپ کی ناراضی تھی، آج جب ماں باپ راضی ہو گئے میں ان کا عذاب ختم کرتا ہوں، پھر وہ اولاد اللہ کے حکم سے وہ جہنم سے رہا ہوگی اور ماں باپ کی معافی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ دنیا میں سارے معاملات پہ کمپرومائز ہے، سب چیزوں پہ ہے، عقیدے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے بعد قرآن نے کئی مقامات پر، شریعت نے کئی مقامات پر یہ بیان کیا کہ ماں باپ کی عزت اور منزلت عقیدے کے بعد سب سے اہم کام ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کے امام اور ایسے امام جس کے کروڑوں پیروکار ہیں اور بڑے بڑے اولیاء پیروکار گزرے ہیں،
جب ان کو بادشاہ نے کہا کہ ہم آپ کو قاضی بناتے ہیں، آپ نے کہا مجھے قاضی نہیں بننا۔ بادشاہ نے کہا قاضی آپ کو بننا پڑے گا۔ بادشاہ نے جیل بھیج دیا اور کوڑے مارنا شروع ہوئے تو امام اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے پوچھا امام صاحب روتے کیوں ہیں؟ تکلیف ہو رہی ہے کوڑوں سے؟ کہا کوڑوں کی تکلیف نہیں ہو رہی، مجھے فکر ہو رہی ہے کہ میری والدہ کے کھانے کا ٹائم ہوا ہے اور میں وہاں موجود نہیں ہوں، میری والدہ کھانا کیسے کھائے گی؟ صرف اتنا ہی نہیں، یہ تو خالی اسلاف کا اتنا ہی طریقہ نہیں، دعا تو ماں کی ایسی دعا ہوتی ہے جس کو لگ جائے۔ شریعت نے یہ بیان کیا ہے کہ والد کی بد دعا اور والدہ کی دعا اور رب کی رحمت کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کہ والد بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، بڑی بڑی پوسٹوں پہ موجود اولاد تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور اگر والدہ ہاتھ اٹھا دے پھر کوئی بندہ کسائی کیوں نہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کا ہم نشین جنت میں بن جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب عتیق ہے۔ اس کا ایک سبب مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی والدہ تھی، ان کی جو بھی اولاد ہوتی تھی فوت ہو جاتی تھی۔ کہتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق پیدا ہوئے تو ان کی والدہ انہیں کعبۃ اللہ کے پاس لے گئی اور کعبۃ اللہ کے سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مولا میری جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، آج میں تجھ سے یہ بھیک مانگنے آئی ہوں کہ میری اولاد کو موت سے آزاد فرما دے۔ اور اس کے بعد آپ کا نام عتیق پڑ گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، پرانے دور کے ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس دور کے بھی ہوتی ہیں۔ محدث اعظم پاکستان مفتی سردار احمد صاحب فیصل آباد میں جن کا مزار ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی علم حدیث پڑھنے والے ہیں وہ سارے ان کے شاگرد ہیں، اور ان کا نام تھا مفتی سردار۔ تو ان سے کسی نے پوچھا آپ محدث اعظم پاکستان ہیں، آپ کو اتنا بڑا منصب کیسے ملا؟ کہنے لگے میری والدہ نے میرا نام رکھا تھا سردار، اور میں دیکھتا تھا میری والدہ کبھی کبھی ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، مولا میں نے اس کا نام سردار رکھا ہے تو اسے دین و دنیا کی سرداری دے دے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے بڑی بڑی ریاستیں کی، بڑا جنگلوں میں گھوما، لیکن مجھے وہ اللہ کا قرب نہیں ملا۔ کہتے ہیں ایک رات میں گھر پہ پہنچا، والدہ کو میں نے دیکھا بڑی تکلیف میں ہے لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہے، مولا بایزید کو میں نے تیری راہ میں بھیجا ہے، اس کی کوششیں قبول کر۔ کہتے ہیں میں جیسے ہی وہاں پہنچا والدہ کی دعا سنی، اللہ نے مجھے ولایت کا مرتبہ دے دی۔ لیکن یہ یاد رکھیں سب نیکیاں ہو سکتی ہیں، عقیدے کے بعد ماں باپ کی خدمت سب سے مشکل ہے۔ امام ابو محمد مرتعش رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، فرماتے ہیں میں نے کئی حج کیے ہیں، ایک بار میری والدہ نے مجھے کہا کہ یہ مٹکا اٹھاؤ اور فلاں کنویں سے پانی بھر کے آ۔ کہتے ہیں میں مٹکا اٹھایا لیکن مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، کئی حج کرنے والا حاجی اور ایک مٹکا اٹھا کے پانی بھر کے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں پانی بھر کے واپس آ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے میرے حج قبول ہی نہ کیا ہو کہ اتنے حج کرنے والے کو اپنی والدہ کی خدمت ہی اچھی نہیں لگے۔ تو اس لیے ماں باپ کی خدمت عقیدے کے بعد سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی کہ عقیدے میں پختگی کیسے آئے گا۔ بعض علماء سے سوال ہوا کہ ایک بندہ اپنا عقیدہ پختہ رکھنا چاہتا ہے اور وہ پکے عقیدے والا ہونا چاہتا ہے تو وہ کون سے عقیدے پر رہے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا وہ اپنے بزرگوں کے عقیدے پر رہے، اپنے باپ دادا کے عقیدے پر رہے، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا اور درست عقیدہ رکھنے اور اپنی اولادوں میں درست عقیدہ پہنچانے
ان کی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میری تمام باتیں قبول فرمائے، آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔